اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بینہ اس کو لم یکن الذین بھی کہتے ہیں اور سورہ منفقین بھی کہتے ہیں، جو کہ اس سورت کی پہلی ہی آیت سے اس کے تینوں نام ماخوذ ہے۔ جمہور ان کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق وہ مکیہ ہے۔ اس سورت میں ایک رکوع، 8 آیتیں، 94 کلمات ہے، 399 حروف ہے۔ اس سورت کو سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے ساتھ جب مناسبت دیتے ہیں تو چونکہ سورہ قدر میں قرآن کے نزول کا ذکر ہوا، اب جب قرآن جو نازل ہو رہا ہے تو یہ قرآن کیوں نازل کیا جا رہا ہے، تو اسی کا جواب اس سورت میں دیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا اور یہ قرآن کس پر نازل ہوا ہے۔ لہذا سورہ بینہ یعنی اس کے جو مضامین ہیں، اس میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، مجوسیوں کا ذکر ہے، مشرکین یعنی کافر بت پرستوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے، قرآن مقدس کا ذکر ہے، اور پھر بعد میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ نہ مانے، اور پھر ان کی دنیاوی حالت اور ان کے اخروی انجام کا ذکر ہے، پھر بعد میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو مان گئے اور ان کی اخروی حالت کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے مخلوق کو دو میں ڈیوائیڈ کرتے ہوئے بہترین مخلوق کا ذکر اس میں فرمایا اور بدترین مخلوق کا ذکر اسی میں فرمایا۔ لہذا اب ہم شروع کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی اور تفسیر اسی آیت کی اسی کے تحت ہو جائے گی۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ اہل کتاب، کافر اور بت پرست کافر یہ باز آنے والے نہیں، رکنے والے نہیں، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس حتیٰ تأتیہم البینہ، روشن دلیل۔ اور وہ روشن دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کا رسول جو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے صحفا مطہرہ، پاکیزہ کتاب کی، صحیفوں کی یعنی قرآن مقدس کی، فیہا کتب قیمہ، جس کتاب میں، جن صحیفوں میں سیدھی باتیں ہیں۔ تو یہ 3 آیتیں میں نے پڑھی، اسی کی تفسیر آپ سنیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے اس میں یہود و نصارہ کا ذکر، اور مشرکین سے مراد مکہ کے بت پرست لوگ ہیں، اسی لیے حضور محدث اعظم ہند نے وہاں پر ڈائریکٹ ترجمہ کیا بت پرست، اس لیے کہ عام پڑھنے والا جب ترجمہ پڑھے تو ترجمہ ہی سے اس کو آیت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں، باز آنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس روشن دلیل۔ وہ روشن دلیل کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس لیے کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے اہل کتاب یہود و نصارہ کے درمیان میں آپ کی شخصیت اتنی معروف اور مشہور تھی کہ لوگ آپ کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا تھا، بلکہ یہ لوگ کہتے تھے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان۔ وہ لوگ ایسے دعا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں فتح یابی عطا فرما اور ہماری مدد فرما اس نبی کے ذریعے، اس نبی کے وسیلے سے جو مبعوث ہونے والے ہیں آخر زمانے میں۔ اور غیروں کو یہ کہتے تھے کہ جو نبی آخر زمان آئیں گے تو پھر اس کے بعد ہمارا ہی غلبہ ہوگا۔ لہذا جب تک تو یہ تو اہل کتاب توریت، انجیل وغیرہ میں لکھا ہوا تھا اس لیے، لیکن مشرکین تو یہ بت پرست مشرکوں کے درمیان میں بھی حضور کی شخصیت ایسی مشہور و معروف تھی، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں، مطلب ان کی تو کتاب آسمانی ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ اہل کتاب سے سن کر اور اپنے آبا و اجداد سے سن کر حضور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اتنے معروف و مشہور ہو گئے تھے کہ ان مشرکوں کو بھی یقین تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو کہ آخری نبی ہوں گے. تو جب تک حضور تشریف نہ لائیں تب تک ان کے پاس موقع تھا، اور تب تک یہ یہی کہتے تھے کہ وہ نبی آئیں گے تو ہم ان کو مان لیں گے، وہ نبی آئیں گے ہم ان کو مان لیں گے. اور وہ نبی آئیں گے تو کس کو لے کر؟ ایسی کتاب کو لے کر، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، پاک کتاب یعنی کہ قرآن مجید. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا صحفا مطہرہ، اس لیے کہ یہ پاک خدا کی طرف سے، پاک جگہوں سے، پاک فرشتوں کے ذریعے، پاک امت کے لیے پاک نبی پر پاک کتاب کا نزول ہوا. اور یہ پاک کتاب پاک ہاتھوں میں اور پاک سینوں میں محفوظ ہوتے ہوئے اسی طریقے سے منتقل ہوتی رہے گی. فیہا کتب قیمہ، جس میں جو باتیں ہیں وہ سیدھی ہے، بالکل درست باتیں ہیں. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور نہ بٹے اور ڈیوائڈ نہ ہوئے اہل کتاب مگر یہ کہ آ گیا ان کے پاس بینہ یعنی روشن دلیل. یعنی جب تک حضور نہیں آئے تھے یہ اہل کتاب ایک ہی تھے، یعنی کہ ایک ہی پنتھ پر تھے، ایک ہی راستے پر تھے. لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گئے، اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. جو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی جو نبی آخر الزمان آئیں گے ہم ان کو مانیں گے، ہم ان کو مانیں گے، اور جب آپ آ گئے تو جنہوں نے آپ کو واقعی میں مان لیا تو یہ الگ ہو گئے، اور جنہوں نے نہ مانا وہ الگ ہو گئے. تو حضور کی تشریف آوری سے اب ان کے پاس کوئی موقع، کوئی بہانہ باقی نہ رہا کہ ہم اس نبی کے انتظار میں ہیں. اب حضور کے آنے کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. لہذا اس طریقے سے اہل کتاب بھی دو میں ڈیوائیڈ ہو گئے. ایک وہ جو حضور کو مان کر دین اسلام کو قبول کرتے ہوئے قرآن کو خدا کی کتاب مان چکے، اور ایک وہ ہے جو حضور سے صرف بغض اور عداوت کی وجہ سے وہ لوگ پھر گئے، حضور سے وہ نفرت کرنے لگے. اور ان کی وجہ یہی تھی کہ حضور کے وہ منتظر تھے کہ کب نبی آخر الزمان آئے اور ہم مان جائیں. لیکن ان کا جو گمان تھا کہ نبی جو آئیں گے وہ بنو اسرائیل میں سے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنو اسماعیل سے ہیں. لہذا ان کا یہ گمان جو تھا تو ایک اناد، بغض اور عداوت کی وجہ سے کہ یہ نبی بنو اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل سے آئے ہیں، لہذا ہم اس لیے ان کو مانتے نہیں ہیں. حالانکہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر اللہ کی عبادت کا. وما امروا، اور وہ حکم نہیں دیے گئے مگر یہ کہ لیعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کریں. یہ جو اہل کتاب ہے توریت اور انجیل میں ان کو خدا کی عبادت ہی کا حکم تھا. کیسے؟ مخلصین لہ الدین، مخلصانہ عقیدے کے ساتھ، حنفاء یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے رہیں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی سیدھا راستہ ہے. لیکن انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا. اس کی تفسیر انشاءاللہ میں آخر میں کروں گا. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. یہاں جن لوگوں نے نہ مانا ان کا ذکر ہے کہ بے شک اہل کتاب جو کافر ہے اور جو بت پرست مشرک ہے، فی ناری جہنم، وہ جہنم میں ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہے، اولئک هم شر البریہ، یہی سب سے بدتر مخلوق ہے. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ مان چکے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہی بہترین مخلوق ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے دونوں کا حال بیان کر دیا دنیا میں کہ جو ماننے والے ہیں وہ خیر البریہ، وہ بہترین مخلوق، اور نہ ماننے والے ہیں وہ شر البریہ، یعنی وہ بدترین مخلوق. بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں دونوں جگہ ضمیر لا کر یہ بتایا اولئک ہم خیر البریہ، یعنی وہی بہترین مخلوق ہے. اولئک ہم شر البریہ، یعنی یہی بدتر مخلوق ہے. لہذا انہی آیتوں کو لے کر
پھر بحث ہوتی ہے کہ انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہے، اور پھر سب اپنے اپنے دلائل کو دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، تو ہمارے یہاں عام طور پر ہم بولتے ہیں کہ بھائی انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن یوں اگر بتایا جائے تو ہر انسان ہر فرشتے سے افضل، ہر انسان ہر فرشتے سے افضل نہیں ہے، بلکہ فرشتوں میں جو رسول الملائکہ ہے، اگر آپ انبیاء کرام کی بات کریں تو انبیاء کرام مطلقاً ہر مخلوق سے افضل ہے، ایون کہ فرشتوں سے بھی. اور رسول الملائکہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان چاروں فرشتوں سے بھی انبیاء کرام افضل ہے. لیکن جب بات کریں عام مومنوں کی تو عام مومن یہ رسول الملائکہ ان چار فرشتوں سے افضل نہیں ہے، ایون کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ چار فرشتے افضل ہے. پھر عام مومنوں کا مقابلہ عام فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. بہرحال لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بہت سی ایسی چیزوں سے نوازا ہے کہ جب فرشتوں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات تو کرتے ہیں لیکن وہ مالی عبادت نہیں کر سکتے ہیں. اور انسان جو ہے وہ مالی عبادت بھی کرتا ہے، زکوٰۃ انسان دیتا ہے، صدقہ انسان دیتا ہے، فرشتے زکوٰۃ صدقہ وغیرہ دیتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق اس پر عائد کیے ہیں کہ انسان اس کو ادا کرتا ہے اور رب کا قرب حاصل کرتا ہے، حالانکہ فرشتوں میں یہ چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی کو بنایا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام یہ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا. بہرحال اس کی تفصیلات جاننا ہو تو امام اہل سنت کی جو کتاب ہے فتاوی رضویہ 29 جلد ہے، اس کا جو پیج نمبر 391 یعنی 391 392 میں آپ کو یہ تفصیلات فرشتوں کے تعلق سے اور انسانوں کے تعلق سے مل جائے گی. جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس، یعنی نیکوں کا اچھوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس. جنات عدن، بسنے والے باغ ہے، تجری بہتی ہے، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہرے، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا ہمیش یعنی وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. کہ ان کا بدلہ، ان نیکوں کا بدلہ ان کے رب کے یہاں بسنے والے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی رب، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے خوف زدہ ہو جاتا ہے. بہرحال تو یہ اس سورت کی مختصر تفسیر ہو گئی. بیچ میں نے جو چھوڑا تھا اسی کی طرف ہم آتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مخلصین لہ الدین، ان لوگوں کو جو حکم دیا گیا اہل کتاب کو کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مخلص ہو کر وہ اللہ کی عبادت کریں. تو یہ مخلص اخلاص کیا ہے؟ حالانکہ بہت سی باتیں اس سے ریلیٹڈ بیان کی جائے، لیکن اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرے تو صرف ہم اخلاص اور خدا کی عبادت کو جوڑ کر کچھ باتیں کریں گے. اس لیے کہ کوئی عبادت کرتا ہے جہنم کے خوف سے کہ بھائی ہم عبادت کریں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے، کوئی عبادت کرتا ہے جنت کی لالچ میں کہ بھائی عبادت کریں گے تبھی تو جنت ملے گی. لیکن صوفیوں کے یہاں یہ بھی خلوص نہیں ہے. خدا کے لیے عبادت کا مطلب صرف خدا کے لیے، صرف تیرے لیے، نہ ہمیں جنت کی پری ہے نہ ہمیں جہنم کی پری ہے. ہم عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے رب کا حکم ہے، ہم عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہوتا ہے، ہم صرف خدا کی رضا کو چاہتے ہیں. لہذا اسی لیے تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن ان کو دیکھا گیا کہ ایک ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں مشعل ہے، مشعل یعنی وہ جو جلانے کے لیے، تو ایک ہاتھ میں مشعل ہے اور دوسرے ہاتھ میں پانی ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا رابعہ جو کہ آپ بصرہ کی ایک ایسی زاہدہ عابدہ خاتون تھی
रात भर इबादत करने वाली। पूछा, ए राबिया कहाँ जा रही हो? इस तरीके से एक हाथ में पानी है और एक हाथ में मशअल है। तो हजरत राबिया बसरिया ने कहा कि मैं इस मशअल से जन्नत को जलाने के लिए जा रही हूं और इस पानी से जहन्नम को बुझाने के लिए जा रही हूं। हालांकि न जन्नत जलने वाली है और न ही जहन्नम बूझने वाली है, लेकिन ये दर्स और नसीहत के लिए वो कहती है, इसलिए कि अगर जन्नत भी जल जाए और जहन्नम की आग भी बुझ जाए तो खुदा के मुखलिस बंदे सामने आ जाएंगे, क्योंकि जो जन्नत की चाहत में इबादत करते हैं, जब जन्नत ही न रही तो इबादत नहीं करेंगे। जो जहन्नम के खौफ से अगर खाइफ होते हुए खुदा की इबादत करते हैं, जब जहन्नम ही न रही तो वो बंदे इबादत गुजार भी न रहेंगे। तो पता चल जाएगा अल्लाह के लिए इबादत करने वाले कौन है। तो कहने का मतलब है इबादत सिर्फ खुदा की रिजा और उसके हुसूल के लिए की जाए, उसी को कहते हैं मुखलिसीन लहुद्दीन, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। इसलिए कि जब आपने अल्लाह के लिए किया, अब अल्लाह का हुक्म ये हो जाए कि इस बंदे को जन्नत में डाल दो, ये उसका फजल करम है। और अगर उसका हुक्म हो जाए तो कहें कि इसको जहन्नम में डाल दो, तो जब उसका हुक्म है तो बंदे की रिजा तो ये होती है कि तेरी रिजा अगर मुझे जहन्नम में डालने में है तो मैं जहन्नम में जाने के लिए भी तैयार हूं। इसीलिए दो वाकयात और जहन में आ गए। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत भी अजीब है। हिसाब व किताब हो जाएगा तो दो बंदों का जिक्र है। एक बंदा वो है जिसका हिसाब व किताब हो गया, अल्लाह ताला की तरफ से फैसला हो गया कि इसको जहन्नम में डाल दो। वो जहन्नम में दौड़ता हुआ चला गया। अल्लाह ताला ने कहा कि इसको जन्नत में डाल दो। वो जहन्नम में दौड़ता हुआ जा रहा था, फिर भी उसको फिर हुक्म दिया गया कि इसको अब जन्नत में डाल दो। एक बंदा वो था जिसके लिए हुक्म हुआ कि इसको जहन्नम में डाल दो। अब वो जहन्नम की तरफ जा रहा है और खुदा की रहमत की जानिब मुतवज्जे भी हो रहा है, बार बार मुड़कर देख रहा है और जहन्नम की तरफ जा रहा है। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इसको जन्नत में डाल दो। तो फरिश्तों ने पूछा क्यों? कहा कि इसलिए कि पहले बंदे के लिए मेरा हुक्म हुआ कि इसको जहन्नम में डाल दो, लेकिन अभी भी वो मुझसे मायूस नहीं है, अभी भी वो मेरी रहमत से उम्मीद रखता है कि अभी मैं जहन्नम में गया नहीं हूं। अभी अल्लाह का हुक्म हो जाए, अल्लाह का हुक्म हो जाए तो जहन्नम में ऐन दाखिल होने से पहले जिस बंदे को मेरी रहमत पर इतना भरोसा हो, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि मैं उसको जहन्नम में डालूं। और वो जो दौड़ते हुए जहन्नम की तरफ चला गया, अल्लाह ताला ने कहा कि इसको भी जन्नत में डाल दो। कहा कि इसलिए कि जब मेरा फैसला हुआ तो इसने कुछ नहीं सोचा कि जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि जहन्नम में डाल दिया जाए तो मैं खुशी खुशी जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूं। तो जो मेरी रिजा के खातिर जहन्नम में जाने के लिए राजी है, मैं उन बंदों को जहन्नम में नहीं डाल सकता। तो ये अल्लाह की रिजा सिर्फ अल्लाह के लिए करे। अगर आप खुदा के लिए करेंगे, सारी खुदाई आपकी हो जाएगी। और सूफियों ने यही तो दर्स दिया। इसी तरीके का एक वाकया हजरत सुल्तान महमूद गजनवी का है। महमूद गजनवी का एक वजीर अयाज जो नाम था, एक बार बादशाह ने दरबार में कहा कि ये मेरे खजाने दरबारियों के लिए आम है, खुले हैं, जिसको जो चाहे ले ले। तो अब जब शाही दरबार लगा हुआ है, खजाने हैं, लोगों ने लूटना लेना शुरू कर दिया। किसी ने कीमती कपड़ों को ले लिया, किसी ने जवाहिरात को ले लिया, सोने को ले लिया, चांदी को ले लिया, जिसके हाथ जो लगा उसने ले लिया। लेकिन अयाज जो था वो वहां पर खामोश खड़ा था। बादशाह ने पूछा कि ये सब ले रहे हैं, तू क्यों कुछ नहीं लेता? तो अयाज कहते हैं, जा पनाह, मैं तो तुमको चाहता हूं, मैं तुम्हें लेना चाहता हूं, इसलिए कि अगर तुम मिल गए तो मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। तो ये अयाज और महमूद का जो वाकया है, इस वाकये को बंदे को चाहिए कि अपने रब से जोड़े, कि रब को इस तरीके से तलाश करे, रब को ऐसे मांगे कि जिसको रब मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, जिसको खुदा मिल गया उसको सारी खुदाई मिल गई।
لہذا عبادت جو کی جاتی ہے وہ مخلصین لہ الدین، یکسو ہو کر مخلصانہ اعتقاد کے ساتھ کی جاتی ہے کہ باری تعالیٰ جب یہ پیشانی تیری آگے ہم جھکاتے ہیں تو اس سے ہم تیری ہی رضا کو چاہتے ہیں۔